اسد بھائی کوئٹہ سے ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ اسد بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو تفسیر کی کتب میں ذکر ہے ان کی بیماری کے احوال، اس متعلقہ بیان کر دیجئے، کیا وہ قابل اعتبار ہیں یا نہیں؟ اسد بھائی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بڑی ایک رحمت رہی ہے اس امت کے اندر کہ یہاں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء ضرور پیدا کیے ہیں کہ وہ چاہے تفسیر کی راہ ہو، چاہے حدیث کی راہ ہو، چاہے فقہ کی راہ ہو، جہاں جو انسانی تقاضے کے اندر غلطی رہ جاتی ہے وہ اس پر متنبع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ دین جو ہے نا وہ ہمیشہ سے پیور ہی رہتا ہے، اگر اس میں کہیں ملاوٹ ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے بالکل تجدید اس کی کر کے نیا بنا دیتا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو کچھ پیٹرن ذکر کیے تھے جو علماء محققین بنا کے گئے ہیں تفسیر کی راہ میں، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اسی طرح روایات اور احادیث کو سمجھنے کے لیے۔ میں دوبارہ سے بھی کچھ سمجھاتا ہوں۔ حدیث کی راہ کے اندر یاد رکھ لیجئے گا کہ جس وقت لوگوں کی باتیں جمع ہونا شروع ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب علماء نے پوری تحقیقات کی اس کی سند کے حوالے سے، اس کے متن کے حوالے سے، اور متن کو قرآن پاک کے حوالے سے ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اگر قرآن کے خلاف بات جاری ہو، اشارتاً بھی قرآن کے خلاف جاری ہو، روایات کا کبھی بھی وہ معنی لیا ہی نہیں جا سکتا جو قرآن پاک کی عبارت النص کے خلاف ہو، اشارت النص کے خلاف ہو یا دلالت النص کے خلاف ہو۔ یہ چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ جو روایات ہوتی ہیں نا یہ انڈائریکٹ بات ہے، قرآن ڈائریکٹ بات ہے، تو ڈائریکٹ بات کے مقابلے میں انڈائریکٹ بات کو ہم ویسے نہیں لے سکتے، اس لیے حدیث میں، روایات میں یا تو تعویل کرنی پڑتی ہے یا اس کو ترک کر دینا پڑتا ہے، جو دو طبقے علماء کے دو منہج رہے ہیں، یہ میں آپ کو کئی دفعہ سمجھا چکا۔ اسی طرح تفسیر کی راہ میں جب قرآن پاک کی ہم تفسیر کرتے ہیں، ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے اور آج تک بہت سے مفسرین ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ جب ہم قرآن کی آیات کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسرائیلی مواد کا سہارا لے کے قرآن کی تفسیر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب اس سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم درست پیٹرن اس کے اندر ہمیشہ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کو پڑھ کے اس کی عبارتیں، اس کی دلالتیں، اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی مواد آئے گا، چاہے وہ اسرائیلی مواد ہو، چاہے روایتوں کا مواد ہو، ہم دیکھیں گے کہ اس کا معنی قرآن پاک کی عبارت دلالت کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ اگر جا رہا ہے ہم اس میں تعویل کر دیں گے، اس روایت میں تعویل کریں گے یا اس اسرائیلی روایت کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ قرآن پاک پر زیادتی ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام اور محفوظ ہے اور بالکل اطمینان ہے اس کی حفاظت کے اوپر۔ لیکن اس کے علاوہ جو اسرائیلی مواد ہمارے پاس یہود و نصارہ کا آتا ہے، وہ اس کی حفاظت کے اوپر کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے، اس میں کس بات کی زیادتی کر دی گئی، کس بات کی کمی کر دی گئی، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا تفسیر کی راہ میں یہ فتنہ بہت بڑا رہا ہے، اسرائیلی مواد سے قرآن کی تفسیر کرنے لگ جاتا، اور بدقسمتی یہ کہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے مفسر بھی آ جاتے ہیں۔ انسان ہے، ظاہر ہے انسان کو انسان سمجھیں گے تو غلطی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان سب کی ان خطاؤں کو معاف کرے۔ اچھا اب ہوا کیا، دیکھیے گا قرآن پاک میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سمجھایا، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، وہ ہمیں کوئی واقعہ ذکر کرتا ہے تو اس سے ہمیں کچھ ہدایت لینے کے لیے بیان کرتا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس راہ پر آپ چلو، اس مقصد کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو قرآن میں ذکر کیا، آپ یہ پورا سیاق و سباق پڑھتے چلے جائیں، اللہ ذکر کر رہے ہیں جو ہدایت ہمیں دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، اس دنیا کے اندر امتحان خاص طور پر دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا نعمت دے کر یا نعمت لے کر۔ بعضوں کو نعمت دے کر اللہ آزماتا ہے، بعضوں کو نعمت لے کر اللہ آزماتا ہے۔ جس کو نعمت دے کر اللہ آزماتا ہے، یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اسے نعمت دے کر اس کی طبیعت میں شکر گزاری آتی ہے یا ایک تکبر پن آتا ہے یا اللہ سے دوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت لے کر اگر آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ صبر رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ اور اسباب، اوروں کو خدا ماننا شروع کر دیتا ہے، اوروں کے دروں پر جانا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، یہ جو پورا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، کہ اس امتحان سے اللہ کے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اپنے مبارک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی بھی آزمائش ہو، اور ان کی شان کے حساب سے ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک نبیوں کو بھی نعمت دے کے بھی نوازا، نعمت لے کے بھی نوازا۔ اسی کا ذکر قرآن پاک میں چل رہا ہے۔ اللہ نے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں وہ نعمتیں دی جو نعمتیں کبھی دنیا میں کسی کو ملی نہیں، لیکن دیکھیں ان کی شکر گزاری کیسی رہی ہے۔ اس کا ذکر کیا، وہ اللہ کی طرف مائل رہے ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری اپنی کاوشوں کا نتیجہ ہے، یہ ساری جو بادشاہت ہمارے پاس آئی ہے، اللہ کی طرف راجع ہوتے تھے، اللہ ہی کو انہوں نے ملجا بنایا ہوا تھا، شکر گزار رہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، فرمایا کہ ہمارے نبی ہیں ایوب، لیکن ہم نے ان کو آزمایا تھا نعمتیں لے کر، اور یہ نعمتیں لے کر ان کی جان، مال اور اس حوالے سے ان کو آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، لیکن اس سخت اور کڑی آزمائش کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ صابر رہے۔ اس لیے اللہ نے فوراً فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب،
ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، نعم العبد ہمارا اچھا بندہ۔ تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مبارک نبیوں کو بھی نعمت دے کر اور نعمت لے کر آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ لہٰذا جو نبی نہیں، جو ہم جیسے ہیں، اللہ ان کو بھی ایسی ہی آزمائشیں دیتے ہیں، کسی کو نعمت دے کر، کسی کو نعمت لے کر۔ یا شکر گزار بنے وہ اللہ تعالیٰ کا، یا صابر بنے۔ یہ وہ درس ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو ان واقعات سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے ذکر کیا کہ انسان کو نعمت ملے تو شکر گزار رہے، انسان سے نعمت کوئی چھن جائے تو اس پر صبر رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے کہ مشکل آسانی لے کر آتی ہے، اس بھروسے کے ساتھ صبر کرتے چل، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ یہ تو ہم نے ہدایت لینی تھی، بات وہی آ گئی کہ ہم اضافی تفصیلوں کے اندر پڑ گئے۔ پہلے قرآن کو سمجھ لیں، قرآن کی عبارت و دلالت، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اسرائیلی مواد کیا ہے جس سے متاثر ہو کے ہمارے مفسرین جو ہے وہ یہاں پر غلط ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، دیکھیے گا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میں نصب کا شکار ہوں اور عذاب کا شکار ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، نصب اور عذاب، یہ لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک سخت آزمائش تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے کہ وہ آزمائش سخت تھی، اس لیے اس پر عذاب کا اطلاق کر رہے ہیں، نصب کا اطلاق کر رہے ہیں۔ اور نصب کہتے ہیں مالی دنیاوی لحاظ سے جو آزمائش ہو، اور عذاب کہتے ہیں جو انسان پر جانی آزمائش ہو۔ تو جانی اور مالی ایک سخت آزمائش کا آپ شکار تھے اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کی اس معاملات کو، جانی مشکلات سے بھی آپ کو نکالا، مالی مشکلات سے بھی نکالا، اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی امراض سے بھی نجات دی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی بھی جو مشکلات تھی سب آسان کر دی، آپ کی فیملی بھی آپ کے پاس، آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اولاد سے بھی نوازا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اتنی بات ذکر کی تھی، اجمالاً ذکر کی تھی۔ اللہ نے اگر کسی واقعے کو مجمل ذکر کیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے اس کی تفاصیل مختلف انداز میں چل رہی ہے، اس کا واضح اشارہ خود یہ تھا کہ وہاں تفصیل میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے جب اسرائیلی مواد کو دیکھا تو ذہن میں رکھیے گا، بدقسمتی ہوئی ہے، کچھ اسرائیلی مواد تو ان کی کتب سے ہم تک ملا، کچھ اسرائیلی مواد ان کی روایتوں کے ذریعے ہم سے ملا، اور اس کے اندر اس طرح کا ذکر تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو بیماری میں مبتلا ہوئے تھے۔ اب اس میں 2 یا 3 بیماریوں کا ذکر آیا۔ ایک ذکر یہ آیا کہ آپ کے جسم کے اندر ایسا جزامی مرض لاحق ہو گیا تھا، یا جزام سے ملتا جلتا، کہ جس کے اندر آپ کے جسم کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ اس میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے، اور نہایت آزمائش تھی کہ کوئی بھی جو شخص ہے پھر آپ کے قریب نہیں تھا آ رہا، سب آپ کی فیملی بھی چھوڑ کے چلی گئی، کوئی بھی آپ کو دیکھتا آپ سے دور بھاگ جاتا۔ دوسری روایت ایک یہ آئی ہے کہ جزام ٹائپ کا کوئی مرض ایسا نہیں تھا، لیکن آپ کے پورے جسم پر پھوڑے بن گئے تھے، اور ان پھوڑوں میں پیپ بن گئی تھی، اور پیپ کے اندر کیڑے آ گئے تھے۔ آپ اس صورت کے اندر بھی بس ایک کنارہ کش ہو کے بیٹھ گئے تھے، نہ قوم آپ کے پاس آ رہی تھی، نہ آپ کی فیملی والے آپ کے پاس آ رہے تھے۔ تیسری بات بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ آپ کے پورے جسم میں پھوڑے بن گئے تھے، اور آپ کو خارش رہتی تھی، ہر وقت آپ خارش کرتے چلے جاتے تھے۔ اس صورت کے اندر بھی دنیا والوں سے کٹ گئے تھے، نہ دنیا آپ کے پاس آ رہی تھی، نہ آپ کسی کے پاس جاتے تھے، تنہا ایک جگہ پر آپ بیٹھے رہتے تھے۔ یہ 2 سے 3 مواد آ گئے ہیں۔ اب ان 2 سے 3 موادوں کو جب ہمارے اکابرین اور محققین علماء کرام نے غور کیا تو بالکل قرآن کے خلاف پایا، رد کر کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا قرآن پاک کا ایک خاص مزاج ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی اور رسالت کے لیے چنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر اخلاق سے لے کر تمام معاملات کے اندر ایسا وصف ضرور رکھتے ہیں کہ لوگ ان سے کٹے نہیں، اس لیے کہ نبوت کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، رسالت اللہ کی پہنچانی ہے۔ اگر ان کے جسمانی اور اخلاقی لحاظ سے کوئی عیب ایسا آ جائے کہ لوگ اس عیب کی وجہ سے ہی اللہ کے نبی کے پاس نہ آ پا رہے ہوں، اللہ کے رسول کے پاس نہ آ پا رہے ہوں، تو رسالت کیسے ادا ہوگی اور نبوت کیسے ادا ہوگی؟ اس لیے قرآن پاک کو دیکھیں، اللہ نے فرمایا لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے دیکھیں آپ کے اندر ایک نرمی پیدا کی ہے، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت طبیعت کے ہوتے، لوگ آپ کے قریب ہی نہ آتے، رسالت ادا ہی نہ ہو پاتی۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مقصد رسالت اور شروط نبوت کو اچھی طرح بیان کر دیا کہ شروط نبوت میں سے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ ایسی حیت میں رہتے ہیں، جسمانی اخلاقی، کہ انہوں نے رسالت کو ادا کرنا ہے، اور رسالت کی ادائیگی کے لیے کوئی ایسا عیب ان میں نہیں ہوتا کہ لوگ نفرت کرنے لگ جائیں، گھن کرنے لگ جائیں، قریب ہی نہ آ پائیں۔ نبوت کیسے ادا ہوگی، رسالت کیسے ادا ہوگی؟ لہٰذا اس مفہوم کو محققین علماء کرام نے جب بھانپ لیا، پھر جب اس اسرائیلی مواد کو دیکھا گیا، اسرائیلی مواد یہ بول رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری تھی کہ پورے جسم میں پھوڑے نکل آئے تھے، پھوڑوں میں پیپ بن گئی تھی، خارش کرتے رہتے تھے،
دنیا آپ سے دور ہو گئی، گھن کرتی تھی آپ کے پاس آتے، آپ دنیا میں ایک کنارے پر ہو کر بیٹھ گئے تھے، نبوت کیسے ادا کر رہے تھے، اللہ کا پیغام آگے کیسے پہنچا رہے تھے کہ اگر آپ کی جسمانی کیفیت ایسی ہو گئی، یہ شروط نبوت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جملہ محققین علماء جن کی گرفت رہی ہے ہمیشہ سے اسرائیلی مواد کے اوپر، مراغی کو آپ پڑھ لیں، سعدی کو آپ پڑھ لیں، محمد بن صالح کو آپ پڑھ لیں، محمد شعبہ کو آپ پڑھ لیں، وہبہ کو آپ پڑھ لیں، تمام کے تمام محققین علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ہمارے دین کے مزاج سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی، نہ اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام ایک سخت آزمائش میں تھے، بس اللہ نے اتنی بات کی، اس آزمائش کی کیفیت ذکر نہیں کی۔ جو اسرائیلی مواد سے اس آزمائش کی کیفیت ہم تک پہنچ رہی ہے وہ قرآن پاک کے مضمون کے خلاف، شروط نبوت کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو رسالت دینے کے لیے بھیجتے ہیں، لہٰذا ان پر کوئی ایسا عیب ہم نہیں لگا سکتے جو رسالت پہنچانے میں ہی مانع ہو جائے۔ جسم ایسا ہو جائے کہ کوئی آپ کے قریب نہ آئے، گھن کرنے لگ جائیں لوگ، نفرت کرنے لگ جائیں لوگ، اس لیے جملہ محققین علماء کرام نے منع کر دیا۔ یہ میں نے آپ کو بہت سے نام بتائے ہیں، مفسر مراغی کو دیکھ لیں، ماہر گزرے ہیں اسرائیلی مواد کے، نہیں قبول کیا، انہوں نے کہا قرآن پاک کے مزاج کے خلاف ہے، شروط نبوت کے خلاف۔ اس کے علاوہ محمد شعبہ صاحب، میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں، اسرائیلیات فی تفسیر القرآن کے اندر بھی اس معاملات کو ذکر کر کے ریجیکٹ کر کے چلے گیا کہ قرآن پاک کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم مان لیں، انہیں نعوذ باللہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تھا ان کے ساتھ کہ گھن کرنے لگ گئے تھے لوگ، وہ اکیلے بیٹھے رہتے تھے، خارش کرتے رہتے تھے، پورے جسم پہ پھوڑے بن گئے تھے۔ یہ درست بات ہے، یہ ذہن میں رکھ لیے گا۔ اسرائیلی یہ جو کیفیتیں ذکر ہوئی ہیں آپ کی بیماری کی، اس کو ہم بالکل قبول نہیں کر سکتے ہیں، قرآن پاک کے خلاف ہے، یہی محققین کا موقف ہے اور یہی درست پیٹرن ہے کہ قرآن پاک کے ہمیشہ سے مفہوم سے جج کیا جاتا ہے اسرائیلی مواد۔ لیکن بدقسمتی ہمارے یہاں یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے مفسر ہیں آج بھی اسی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اسرائیلی مواد کو ہی ذکر کر کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے آپ تدبر قرآن کا ہی مطالعہ کر لیجئے، اسی حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے، حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے یہی چیز ذکر کر کے چلے گئے اسرائیلی مواد کے حوالے سے کہ انہیں جیسے پورے جسم پر پھوڑے بن گئے تھے، وہ خارش کرتے رہتے تھے، کنارے پر بیٹھ گئے تھے، اور سر اگر ایسی بیماری تھی کہ جس کو دیکھ کے ہی لوگوں نے گھن کرنی تھی، تو اس پورے عرصے کے اندر تبلیغ کیسے کی ہوگی آپ نے؟ تبلیغ کیسے کی ہوگی آپ نے؟ کیسے اللہ کی رسالت پہنچائی ہوگی؟ کوئی ایسا عیب اللہ اپنے نبیوں کو نہیں دیتے جو رسالت کے پیغام کے لیے پہنچانے میں رکاوٹ ہو۔ یہی اس آیت کا عبارت ہے، یہی اس آیت کا دلالت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا إِلَيْكَ، کہ اگر آپ میں اگر ایسی صفت ہوتی کہ لوگ آپ کے قریب ہی نہ آتے، دور چلے جاتے، رسالت کیسے پہنچاتے؟ اس آیت کی عبارت کو بھی سمجھیں، اس آیت کی دلالت کو بھی سمجھیں۔ لہذا صرف اتنی بات کرنی چاہیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی تھی، آزمائش کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، وہ جسمانی کون سی بیماری تھی کون سی نہیں۔ باقی جتنی اسرائیلی باتیں آ گئی ہیں کہ جسم مبارک پر کیڑے پڑ گئے تھے، پھوڑے بن گئے تھے، خارش کرتے رہتے تھے، لوگ نفرت کرنے لگ گئے، گھن کرنے لگ گئے، دنیا چھوڑ کے چلی گئی، آپ تنہا ایک جگہ پر ہو گئے تھے، خارش کرتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی بیماریوں میں سے کسی کی نسبت اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ہم نہیں کر سکتے۔ اصل میں مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ اسرائیلی بڑا اثر ہے، تفسیر کے اندر یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔